آج امت جن حالات سے دوچار ہے اور امت قرآن سے جس درجہ اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال کا وہ شعر مشہور ہے جو بارہا یاد آتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہماری بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں اور بچیوں کی شادی میں جو قرآن ان کے جہیز میں لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، وہ جس طرح دیا جاتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ قرآن نکلتا نہیں ہے، نکلتا ہے تو وہ مقدس راتوں میں نکلتا ہے یا کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ آج گھروں میں قرآن ہے لیکن بند ہے، اور کل میدان قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے امت کی، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے پروردگار میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج قرآن قسم کھانے کی کتاب بنی ہوئی ہے، آج قرآن لوگوں کے لیے صرف ایصال ثواب کے عنوان پر نکلنے والی کتاب بن گئی ہے۔ آج قرآن تعویذ اور گنڈوں کے لیے اور دم کرنے کے لیے ایک رکھی ہوئی کتاب کی حیثیت بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک اسکول کا واقعہ یاد آیا جس میں ایک استاذ اپنی کلاس کے تمام طلبہ سے ایک اعلان کے ذریعے یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں تم جانتے ہو کہ ہمارے اسکول میں ایک لائبریری کا آغاز ہوا ہے، ایک لائبریری کھولی گئی ہے اور اس لائبریری میں کتابوں کی ضرورت ہے۔ ایک کام یہ کرنا، کل جب آپ اپنے گھر سے آؤ اسکول کے لیے تو آتے ہوئے اپنے گھر میں رکھی ہوئی وہ کتابیں جو مطالعے میں نہیں آتی اور جو رکھی ہوئی ہیں کوئی اس کو پڑھتا نہیں ہے، اپنے بڑوں سے اجازت لیتے ان کتابوں کو لے کر اسکول کو آنا۔ تمام طلبہ نے استاذ کی اس بات کو قبول کیا، کہا استاذ جی ہم کل اپنے گھروں سے ایسی کتابیں ضرور لے کر کے آئیں گے۔ دوسرا دن جب اسکول کا آغاز ہوا، طلبہ اپنی اپنی کلاس اور اپنی اپنی جماعتوں میں چلے گئے، استاذ صاحب آئے اور انہوں نے بچوں سے سوال کیا، کہا بچوں کل آپ کو ایک اعلان کے ذریعے ایک بات کا حکم دیا گیا تھا، کیا آپ نے اس بات کو اور اس کام کو مکمل کیا؟ طلبہ نے جواب دیا استاذ جی ہم اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر آئے ہیں۔ غور کریے گا کہ ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس کو استاذ نے پوچھا کہ آپ کون سی کتاب لے کر کے آئے ہو؟ تو اس بچے نے اپنے بستے سے قرآن کی اس مقدس کتاب کو نکالا، قرآن مقدس کو نکال کر کے استاذ کے سامنے رکھا، کہا استاذ یہ کتاب میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ استاذ نے دوسرے طالب علم سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کون سی کتاب لے کر آئے ہیں؟ اس طالب علم نے بھی اپنے بستے سے قرآن مقدس نکالا، کہا استاذ یہ قرآن اور یہ کتاب میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ تقریباً اس جماعت کے تمام طلبہ جو استاذ کے اس اعلان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر آئے جو کوئی پڑھتا نہیں ہے اور گھر میں یوں ہی رکھی ہوئی ہے، استاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور استاذ نے یہ سوال کیا کیا بچوں یہ کتاب آپ کے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا؟ تو ساروں نے بیک زبان جواب دیا استاذ جی یہ ہمارے گھر میں بہت اونچائی پر رکھی ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی اور ہم نے اس کو بڑی محنت سے وہاں سے نکالا، اس پر دھول اور گرد جم گئی تھی، ہم نے اس کو صاف کیا اور آپ کے اعلان کے مطابق آج ہم آپ کو دینے کے لیے یہ کتاب لے کر آئے ہیں۔ پوری جماعت کے اکثر طلبہ نے قرآن لا کر کے استاذ کو پیش کر دیا اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی جس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔
میرے بزرگوں غور کرو، حضور کا وہ شکایت کے انداز میں رب تعالیٰ کے حضور اپنی امت کے بارے میں یہ کہنا کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ واقعہ آپ ان دونوں کو ٹیلی کر لیں اور دونوں کو آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ واقعتاً نبی کا وہ کہنا اور اللہ کے سامنے شکایت کرنا، یہ واقعہ یہ سمجھاتا ہے کہ آج واقعتاً ہمارا حال قرآن کے سلسلے میں ایسا ہے کہ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، گرد میں اڑا ہوا ہے، لیکن قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔